بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ذی الحجۃ الحرام کی پہلی جمعرات، جو کہ آج کے دن میں ہمیں جاری و ساری اور ذی الحجۃ الحرام کا پہلا دن، یعنی کہ آج ذی الحجۃ الحرام کی پہلی تاریخ ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے کہ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پڑھا ہوگا۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق علیہ رحمۃ اللہ الرزاق فرماتے ہیں، میرا بھائی باوجود غربت رضائے الہی کی نیت سے ہر سال بقرہ عید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کا انتقال ہوا، اس کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں۔ یکایک میرا مرحوم بھائی ایک ابلک یعنی 2 رنگے چتکبرے گھوڑے پر سوار نظر آیا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ میں نے پوچھا، یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، یعنی اے میرے بھائی، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا، کس عمل کے سبب؟ کہا، ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بنیت ثواب میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ پوچھا، یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا، یہ سب میری بقرہ عید کی قربانیاں ہیں جس پر میں سوار ہوں، یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا، اب کہاں کا عزم ہے؟ کہا، جنت کا۔ یہ کہہ کر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ایسے بندوں پر بے حساب رحمت ہو اور ان کے صدقے میں روحانی وظائف کے دیکھنے سننے والوں کی بے حساب مغفرت ہو۔ تو قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، جو لوگ قربانی کی استطاعت یعنی طاقت رکھنے کے باوجود اپنی واجب قربانی ادا نہیں کرتے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اول یہی خسارہ یعنی نقصان کیا کم تھا کہ قربانی کرنے سے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے، مزید یہ کہ وہ گناہگار اور جہنم کے حقدار بھی ہیں۔ اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپے نہیں تو قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کرے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ اور ایک شیخ فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والوں کی نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو
مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ یہ تھی چند قربانی کے لیے پیاری پیاری باتیں۔ جیسا کہ چاند نظر آ چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، تو سب سے جو افسوسناک بات وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہر سال مسلمان حج کے لیے جاتے تھے، اس سال حج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ البتہ جب کوئی بھی کام ہو تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت شامل ہوتی ہے، اس کی رضا شامل ہوتی ہے۔ تو ہم پر یہ جو مصیبت آ چکی ہے، اس مصیبت کے ٹلنے کے حوالے سے ہر وقت دعا کریں۔ یہ مہینہ اتنا مبارک اور بابرکت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس مہینے سے زیادہ محبوب عبادت کے لیے اور کوئی مہینہ نہیں ہے، لہٰذا اس مہینے میں کثرت سے عبادت کریں، دن کو رات کو کثرت سے عبادت کریں، جتنا ہو سکے عبادت کریں۔ آپ چاہتے ہیں اس مہینے میں آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں، بے اولادوں کو اولاد مل جائے، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، جو معاشی تنگی کا شکار ہیں ان کے مسائل حل ہو جائیں، زندگی کا جو بڑا مقصد آپ کے دل میں ہے، چھپایا ہوا ہے، برسوں سے اپنے دل میں قید کیا ہوا ہے، اس مقصد کو سامنے لائیں اور ذوالحجۃ الحرام کی پہلی جمعرات بس یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے آپ کی حاجتیں، مرادیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، حاجتیں پوری ہو جائیں گی، مشکلات حل ہو جائیں گی۔ وہ چھوٹا سا عمل کون سا ہے؟ کرنا اپنے جمعرات کے دن میں ہے، یعنی کسی بھی وقت آپ نے یہ جو چند الفاظ ہیں ان کا یہ وظیفہ کر لینا ہے کہ آپ نے کسی بھی وقت باوضو ہو کر یا بے وضو ہو، کسی بھی حالت میں آپ نے بیٹھ جانا ہے اور صرف 515 مرتبہ یا اللہ یا حی یا قیوم بحقی، یا اللہ یا حی یا قیوم بحقی، یہ آپ نے کلمات صرف 515 مرتبہ پڑھنے ہیں اور ان کلمات کے پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ آپ کی حاجتیں ایسے پورے ہونا شروع ہو جائیں گی جیسے آپ کے پاس کوئی حاجت باقی ہی نہ بچی ہو۔ آپ کی تمام مرادیں اللہ کی ذات پوری فرما دے گا، آپ کی تمام دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ تو یکم ذی الحجۃ الحرام یعنی 1441 ہجری شروع ہو چکا ہے، 1441 ہجری ہے، تو یہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ میں نے بہنوں سے سوالات کیا تھا، ایک سوال کیا تھا، تو جنہوں نے بھی جواب دیا ہے اللہ کی ذات کے سامنے دعا ہے اللہ پاک آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے تو اللہ پاک آپ کی حاجتیں مرادیں پریشانیاں دور کرے، الجھنیں دور کرے، آپ کی مشکلات حل کرے۔ تو ایک محمد اظہر الدین ہیں، انہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، عائزہ نعیم ہیں، علی سیفی ہیں، نمرہ ہیں، ظہیر ہیں، فریبہ نذیر ہیں۔ تو آپ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، آپ نے کارڈ کے لیے کہا تھا، نازنین نے کارڈ کے لیے کہا تھا، تو آپ کا کارڈ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ رزاق ہیں اور نوری مرزا ہیں، ظہیر احمد ہیں، آپ نے کارڈ کے لیے کہا تھا تو 2 دن بعد آپ کو بھی جواب مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ زینب شہزاد ہیں اور بلال ہیں اور سلیم اللہ ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کی حاجتیں
پوری کرے آپ کی پریشانیاں دور کرے۔ ساجد علی ہیں، مدثر احمد ہیں اور روحانی وظائف کی طرف سے آپ سب کو ذوالحجۃ الحرام کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک اس مبارک مہینے میں، اس پیارے مہینے میں ہمیں کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات ہمیں بے شمار عطا کر دے، اپنی جناب سے اتنا عطا کرے کیونکہ اس کے پاس خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ تو اے باری تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے بچا لے، قرض داریوں سے بچا لے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔